السلام علیکم ناظرین، عمیر جامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بروز سوموار 7 دسمبر لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہونی تھی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے آج 7 رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی، چیف جسٹس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور اس میں جو چیدہ نام ہیں میں آپ بتا دوں، ایک جسٹس عالیہ نیلم تھی، اور ملک شہزاد صاحب تھے، ایسے تھے جی ملک شہزاد صاحب تھے، جنہوں نے پہلے ہی احمد اویس کے ساتھ، جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، ان کے ساتھ گزشتہ سماعت میں بھی ان کی اچھی خاصی بحث ہوئی تھی، اور آج اس سماعت کا وہ حصہ تھے اور اس بینچ کا وہ حصہ تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمر حیات صاحب۔ جو سماعت ہونی تھی تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہوئی، یہ جو بینچ تھا کمپلیٹ بینچ، لارجر بینچ، اور عمر حیات صاحب اس وقت جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ اس سماعت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم سماعت ہوئی پنجاب بار کونسل کے حوالے سے، جو چیف جسٹس کے ہی کمرہ عدالت میں ہوا، اور چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ جاری کیا اس میں 15 وکلاء کے لائسنس معطل ہوئے ہیں۔ ان دونوں کیسز کی تفصیل جانیں گے عمر حیات صاحب سے، یہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لارجر بینچ جو سماعت کر رہا تھا، 7 رکنی سماعت بینچ تھا، یہ کتنے بجے یہ جو بینچ آغاز ہوا اس سماعت کا؟ تقریباً 1 بجے کے قریب اس کی سماعت شروع ہوئی، اور میکسیمم 20 منٹ تک جاری رہی ہے۔ اچھا، میکسیمم 20 منٹ تک جاری رہی، اور اگر میں یہ کہوں کہ 20 منٹ تک ہی کیوں جاری رہی، مطلب اس کو لمبا یہ کیوں نہیں چلی؟ اصل میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس جو تھے، یہ جب فل بینچ تھا، جو جے آئی ٹی کی جنہوں نے اس کے اوپر جو دوسری جے آئی ٹی کے اوپر حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے، اس بینچ کو بھی بطور جج ہیڈ کر رہے تھے جسٹس قاسم خان، جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ اس فل بینچ میں بھی شامل تھے جسٹس ملک شہزاد احمد خان، اور عالیہ نیلم بھی اسی میں تھی، جسٹس عالیہ نیلم، یہ دونوں ججز میں بھی۔ اب اس بینچ کا بھی وہ حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو ملک شہزاد احمد صاحب نے کہا کہ آپ پر تو عدالت پہلے ہی اعتراض، یعنی کہ پہلا جو مکالمہ ہوا وہ ملک شہزاد صاحب کا اور اویس صاحب کا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں تھرو آؤٹ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوتی رہی، ملک اپنے احمد اویس اور احمد اویس صاحب کے درمیان ہوتی رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ہمیں بتایا تھا، اور کورٹ کو آ کے یہاں پر خود بتایا تھا کہ ہم اس کیس کے لیے کوئی دوسرا وکیل جو ہے وہ انگیج کریں گے۔ اب آپ پھر آ گئے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے وہ تنازع بنا تھا، جس پر احمد اویس صاحب نے کہا کہ اس وقت جو فاضل کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا اس میں یہ آرڈر نہیں تھا، ایسا آرڈر نہیں ہے۔ اس وقت میں نے ریزائن کر دیا تھا، آن دیٹ ٹائم جب وزیر اعلیٰ پنجاب پیش ہوئے تھے تو میں اس وقت ریزائن کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے اب، اور اس آرڈر میں بھی نہیں لکھا گیا، اب میں چونکہ مجھے دوبارہ یہ ذمہ داری مل گئی ہے، تو پھر میں بطور گورنمنٹ آف پنجاب کے وکیل ہونے کی حیثیت سے پیش ہونے کے لیے حاضر ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یا تو اس کی تحریری وضاحت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے منگوا دیں، لا کے دے دیں ہمیں، اگر نہیں ایسا نہیں ہے تو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیتے ہیں، خود ہی بلا لیتے ہیں، مطلب کہ یہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سختی کے ساتھ ہوئی ہے یہ بات چیت۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر عدالت کے اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو ہم جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی شروع کر سکتے ہیں احمد اویس کے خلاف۔ یہ پہلے بھی پچھلی سماعت میں بھی یہ ہو چکا ہے، یہ پچھلی نہیں، پیچھے جب اس بینچ کی پہلے سماعت ہوئی تھی تو اس وقت احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کی تعیناتی بعد میں، اس سے اس جو لارجر بینچ ہے اس کی تیسری سماعت تھی یہ، ٹھیک ہے، اب پھر یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی صحیح۔ آج اصل جو ایشو تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کا جو معاملہ تھا، اس پر تو بات کوئی نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ عدالت نے یہ آرڈر کیا کہ جو نوٹیفیکیشن تھا دوسری جے آئی ٹی کا وہ ابھی تک عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا، انہوں نے جو پنجاب حکومت کی طرف سے جاری ہونا تھا، ہاں جی ہاں جی، جس کی آپ کہہ لیں کہ ثاقب نثار صاحب نے جس کو کہا تھا بلا کر کے اس کو بنایا، وزیر اعظم کے آرڈر کے اوپر جو ہے تھا وہ انہوں وزیر اعظم نے آرڈر کیا تھا کہ اس کی، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہوا،
پیش نہیں کیا گیا. نوٹیفیکیشن تو ایگزیکٹلی جاری ہوا ہوگا, اس کے بغیر تو JIT بنتی یعنی کہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. ہاں نوٹیفیکیشن وہ جب فاضل جج صاحبان اور احمد اویس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا فل بینچ میں ایک تنازع وہ معاملہ بن گیا تھا وہ حکم امتناعی جاری کرنے کے اوپر, تو اس وجہ سے وہ چیزیں پیچھے چلی گئی اور یہ ایشو جو ہے وہ آگے آ گیا. اس لیے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر دوبارہ کورٹ جو ہے نہ انہوں نے پوچھا اور نہ ہی اس کا کوئی مطلب سماعت بھی بہت دیر کے بعد ہوئی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ہوا بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا. اب بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو اب کیا ہے کوئی مطلب کہ ایک ہفتے تک یہ دوبارہ بلا لیں یا ہو سکتا ہے مہینے؟ یہ تو کورٹ کی لارجر بینچ کی ہے جی, اویلیبلٹی کے اوپر ہوگا. چیف جسٹس جب کہیں گے تب یہ ہوگا. اور اس دوران ملک شہزاد صاحب کے کیا ریمارکس دیے گئے؟ باقی صرف اس ایک ہی بات ان کی جانب سے یہ آغاز ہوا تھا. اس کے بعد جتنی پروسیڈنگ ہوئی وہ ساری یا گفتگو ہوئی وہ چیف جسٹس صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. اور اس میں آپ کہہ لیں کہ اختتام کن کلمات کے ساتھ ہوا؟ ایک اچھے موڈ میں ہوا یا ایک کہا گیا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو ہم آپ کے خلاف کانٹمپٹ آف کورٹ لگائیں گے؟ اور وہ میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ فاضل چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے کورٹ کے اس وقت کے آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن انہوں نے جب وضاحت آگے سے کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تحریری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہمیں لا کے وضاحت دے دیں, اگر آپ نہیں لا سکتے تو ہم ان کو ان پرسن طلب کر لیتے. وزیر اعلیٰ پنجاب پنجاب بار کونسل کے حوالے سے اس میں چیف جسٹس صاحب نے کیا ریمارکس دیے اور کیا فیصلہ اس میں آیا؟ وہ ایک بڑا سنا ہے کہ بڑا تلخ سا ہے, وہ 15 جو وکلاء صاحبان تھے ان کے لائسنس بھی معطل کیا. آج چیف جسٹس کی کورٹ میں پاؤں دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اتنے وکیل تھے, مطلب جن امیدواروں کے اوپر وہ ایک تلوار لٹک رہی تھی ان کے حامی وہ کافی تھے, اور دوسرے امیدوار بھی تھے جو ویسے دیکھنے آئے تھے کہ ہمارے اگر کوئی اور آرڈر ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی فال کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ مس گلزار بٹ ہیں, انہوں نے ایڈوکیٹ خاتون, انہوں نے یہ ریٹ کی تھی. یہ بالکل اس وقت میں ہی موجود تھا جب یہ دائر کی گئی تھی. گلزار بٹ صاحب آئی تھی اور بالکل یہ جب پنجاب بار ہونے والے تھے, الیکشنز ہونے والے تھے, اس سے پہلے الیکشن سے پہلے وہ کمپین وغیرہ چل رہی تھی اس وقت. تو اس میں یہ ایک وکلا برادری جو پروفیشنل وکلا ہے وہ اس فیصلے کو بڑا سراہ رہے ہیں. اس کیس میں چیف جسٹس نے پنجاب یونیورسٹی کی رپورٹ کے بعد 15 جو وکلا امیدوار ہیں جن کے پاس ان کا ڈیٹا تھا, صرف LLB کی حد تک, باقی ڈگریاں جو ہیں ان کی تصدیق کے لیے کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے الگ سے. اچھا, وہ الگ سے آرڈر کیے گئے؟ الگ سے کیا ہے کہ اس رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کو کمیشن بنایا ہے اور وہ ساری یونیورسٹیوں کے ساتھ کرے گا, گفتگو کرے گا, اور اس میں جو ان کی اسناد آئیں گی امیدواروں کی ان کو چیک کرنا ہے. اب جو ایڈوکیٹ جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے ایک دوسرا آرڈر کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں وہ صوبے بھر کی جتنی بار ایسوسیشن ہیں, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز, تحصیل بار ایسوسیشنز, ان کے الیکشن لڑنے والے جتنے امیدوار ہیں سب کے جو بھی الیکشن لڑنا چاہے گا ان کو پہلے اپنی ڈگریز جو ہیں, اسناد جو ہیں, میٹرک, FA, BA اور LLB, یہ تصدیق کروانا ہوگا, اور تصدیقی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کرائیں گے. ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے پاس آئیں گی جتنی بھی یہ اسناد ہوں گی, وہ آگے ان کی کاپیز بھیجیں گے رجسٹرار آفس کو, وہ بھی چیک کریں گے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں گے کورٹ کے آرڈر کی, اور ادھر سے رجسٹرار بھی کروائیں گے. یہ ہو گیا جی پورے جتنے ہیں سارے امیدوار. صحیح. اس کے علاوہ یہ آرڈر بھی ہوا ہے کہ جتنے بھی وکلا ہیں ان کی, کیونکہ یہ خاتون وکیل نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ پنجاب بار کونسل پہلے بھی جعلی وکیلوں کے خلاف کارروائیاں کرتی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی, لیکن اس کے باوجود پھر ابھی بھی نکل رہے ہیں پنجاب بار کونسل کے جعلی وکیل. تو چیف نے کہا کہ جی ساروں کی ڈگریاں جو ہے وہ چیک کی جائیں, اور خاتون نے یہ کہا کہ جی میٹرک سے شروع کرنی ہے.
اچھا، میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایل ایل یعنی کہ وکیلوں کے لیے ایک نا آپ کہہ لیں کہ سخت فیصلہ ہے، جو اس سے متاثر ہوں گے، خاص متاثر جو ہوئے بھی ہیں. متاثر تو وہ ہوئے ہیں نا جن کی ایسا ہی ہے، جو پروفیشنل وکیل ہیں، جن کو مطلب ساری چیزیں بالکل ہیں، بالکل ان کو تو اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اور ناظرین کوشش کیا کریں گے کہ جس دن اگر سم ٹائم یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اور عمر صاحب دونوں ایک ساتھ ہی ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں ہم ان سے بھی. اور چونکہ میرا جو ایک پروفیشنلی نیوز اینکرنگ کا بھی کام ہے، تو مجھے واپس آفس میں بھی آنا ہوتا ہے، تو کچھ کیسز کی سنوائی رہ جاتی ہے. تو عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے اور ہم ان سے مزید ڈیٹیلز لے لیا کریں گے. بہت شکریہ.